اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18واں پارہ۔ آج ہم 18ویں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سورہ مومنون جس کے 6 رکوع ہیں، سورہ نور جو 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور سورہ فرقان جس کے 6 میں سے 2 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ تو ہم اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں سورہ مومنون کا۔ سورہ مومنون جو ہے وہ مومنوں کی ظاہری و باطنی صفات کا بیان اس میں موجود ہے۔ پہلے رکوع میں جو کہ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے 22 تک، اس رکوع میں بندہ مومن کی کردار سازی کے لیے بنیادی صفات کا بیان ہے۔ ان صفات میں نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام، بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب، خود احتسابی، جنسی اعتبار سے پاکیزگی، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت شامل ہیں۔ یہ صفات رکھنے والے کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں بیان کیا گیا کہ بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے۔ اللہ نطفہ کو جمے ہوئے خون کو بوٹی اور بوٹی کو ہڈی کی صورت دیتا ہے، ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے، اور اس سب کے بعد تیار شدہ جسم میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بہترین خالق ہے۔ انسان دنیا میں اپنی حیات کا پہلا مرحلہ گزار کر فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اسے روز قیامت زندہ فرما کر حیات کے دوسرے مرحلے سے گزارے گا۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 23 سے 32 تک، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام محض ایک انسان ہیں، اور ایک انسان کیوں کر اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون قرار دینے کی گستاخی کی۔ طویل عرصے تک سرداران قوم کی یہ گستاخیاں جاری رہیں۔ بالآخر اس قوم پر اللہ کی طرف سے طوفان کی صورت میں عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان ایک کشتی میں سوار ہو کر عذاب سے محفوظ رہے، اور باقی پوری قوم طوفان سے ہلاک ہو گئی۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 33 سے 50 تک، اور اس رکوع میں ایک سرکش قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ جواب میں سرداران قوم نے رسول کی بشریت پر اعتراض کیا، رسول علیہ السلام پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا، اور بڑی شدت سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کی نفی کی۔ طویل عرصے کی کشمکش کے بعد رسول علیہ السلام نے اللہ سے مدد کرنے کی التجا کی۔ اللہ نے ایک زوردار زلزلہ اس قوم کے اوپر نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قوم سمود کے انجام کا ذکر ہے، کیونکہ اس قوم کو اللہ نے زلزلے سے ہلاک کیا تھا۔ بعد میں آنے والے کئی قوموں نے بھی بھیڑ چال کی طرح وہی روش اختیار کی جیسی روش قوم نوح علیہ السلام اور قوم سمود کی تھی۔ ہر قوم کو معینہ وقت پر اپنی سرکشی کی سزا ملی۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 51 سے 77 تک، چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے تمام رسولوں کو حکم دیا تھا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں۔ گویا حرام کمائی انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی باطنی کیفیات کا ذکر ہے۔ ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے، وہ اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ان کی نیکیاں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گی یا نہیں۔ بھلائی کے ہر کام میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبات و کیفیات عطا فرمائے، آمین۔ انسانوں کی اکثریت پر افسوس ہے کہ وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر کچھ اور ہی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس بدبختی اور محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 78 سے 92 تک، پانچویں رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں اور انسانوں کی ناشکری کا ذکر ہے۔ وہ دوبارہ جی اٹھنے اور نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے جواب دہی کا انکار کرتے ہیں۔
اللہ ان سے ایسے سوالات پوچھتا ہے جو انہیں نہ صرف سوچنے بلکہ حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں۔ بتاؤ پوری زمین اور اس پر موجود جملہ مخلوقات کس کے اختیار میں ہے؟ ساتوں کے ساتھ آسمانوں اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو ہر شے کو کسی آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا؟ ان تمام سوالات کے جواب میں انسان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ مذکورہ بالا صفات کا حامل اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود بے بس اور لاچار مخلوقات کو اللہ کا شریک بنانے کا کیا جواز ہے؟ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ بااختیار معبود ہوتے تو وہ کسی موقع پر باہمی اختلاف کی بنیاد پر لڑ پڑتے اور کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ بلا شبہ اللہ ہی معبود واحد ہے۔ رکو نمبر 6 آیات نمبر 93 سے 118 تک اور چھٹے رکو میں ایمان افروز دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ پہلی دعا ایسی صورتحال کے لیے ہے جب کسی سرکش قوم کو اس کی شرارتوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہو۔ ایسے میں اللہ سے التجا کی جائے۔ ترجمہ: اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھا ہی دے وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کیجیو۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں دعا کی جائے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں شیطانوں کی چھیڑ کے مقابلے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ آخری آیت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امید افزا دعا مانگنے کی تلقین کی گئی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، تو معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں رقت آمیز مضامین بھی ہیں۔ جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ اس کی یہ التجا مسترد کر دی جاتی ہے۔ روز قیامت جہنم کی آگ غافلوں کے چہروں کو جلسا کر بشکل کر دے گی۔ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال کر اصلاح کا ایک اور موقع دے دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا کہ ذلیل ہو کر جہنم ہی میں پڑے رہو۔ تمہیں دنیا میں خبردار کر دیا گیا تھا کہ تمہاری تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ دنیا کے عام بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے اور نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، تو کیا اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اپنے فرمانبرداروں کو انعام اور اپنے باغیوں کو سزا نہ دے گا؟ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یہاں پر ہماری سورہ مومنون کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ نور جو ہے وہ عورتوں کی ناموس کا تحفظ کے بارے میں ہے۔ رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10 تک۔ اس میں پہلے رکو میں حکم دیا گیا کہ زانی مرد ہو یا عورت، اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے تو انہیں لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارو اور ان پر کوئی ترس نہ کھاؤ۔ یہ سزا غیر شادی شدہ زانی کے لیے ہے۔ شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا رجم ہے، جس کا حکم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ دنیا والے عبرت حاصل کر سکیں اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں۔ جو لوگ کسی پر زنا کا الزام لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لا سکیں، انہیں 80 کوڑے مارو اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ پھر وضاحت کی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس حوالے سے گواہی کی صورت کیا ہوگی۔ اگر وہ جھوٹا الزام لگائے تو بیوی کو سزا سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 20 تک۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا گیا۔ دوسرے رکوع میں اس بہتان کا ازالہ کیا گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا۔ غزوہ بنو مستلق اسے واپسی کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ملعون نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی۔ کئی منافقین اور بعض سادہ لوح مسلمانوں نے مل کر اس تہمت کو ایک مہم کی صورت میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس رکوع میں بہتان لگانے والوں کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی۔ سادہ لوح مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت سے سختی سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ جرم آج عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی، اخبارات اور جرائد کے ذریعے بے حیائی کے نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں۔ خواتین بے پردہ ہو کر زیب و زینت اختیار کر کے اور بعض اوقات نیم عریاں لباس میں باہر نکل کر اس جرم کا ارتکاب کرتی ہیں۔ کاروباری ادارے
اشتہارات کے ذریعے بڑے پیمانے پر بے حیائی پھیلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میڈیا بڑے پیمانے پر اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حکومتی سطح پر اس جرم کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاشرے میں شرم و حیا کی پاکیزہ اقدار پر عمل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 21 سے 26 تک۔ تیسرے رکوع میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا۔ شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی ہی راہ دکھاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید ہدایت دی گئی کہ اگر تم دوسروں کی زیادتی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ایسے مجرموں کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی جو پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں۔ آخر میں ایک اخلاق کی قدر یہ بیان کی گئی کہ پاکیزہ کردار کے مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز خواتین آئیں، اور خبیث مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر میں بدکار بیویاں آئیں۔ اللہ ہمیں پاکیزہ کردار اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 27 سے 34 تک۔ چوتھے رکوع میں گھر کے پردے کے لیے ہدایت دی گئی ہیں۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت سے داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام پیش کر کے سلامتی کی دعا دیں۔ اگر صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دیں تو بغیر کسی ناراضگی کے واپس آ جائیں۔ گھر کے اندر مرد اور خواتین نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نامحرم پر نگاہ ڈالنا تو گناہ ہی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بالغ محرموں پر بھی نگاہ ڈالنے سے اجتناب کرو۔ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنیں جو ساتر ہو۔ خواتین اضافی چادر کے ذریعے اپنے سینے کے ابہار کو چھپا لیں۔ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی چہرہ نہ کھولیں۔ خواتین قدم زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ زیورات کی جھنکار ظاہر ہو۔ بے نکاحوں کا نکاح کر دیا جائے، اور کیونکہ نکاح انسان کی عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان ہدایات پر عمل کے حوالے سے کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ استغفار کی جائے۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 35 سے 40۔ پانچویں رکوع میں بندہ مومن کے دل میں ایمان کو ایک تمثیل سے واضح کیا گیا۔ نور ایمان اسی طرح سے ہے جیسے ایک قندیل میں چراغ روشن ہو۔ چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہو۔ زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازت سارا دن جذب کرتا ہو۔ اس وجہ سے اس کے روغن میں جلا دینے کی صلاحیت اس قدر تیز ہو کہ وہ دور ہی سے آگ کو پکڑ لے۔ اسی طرح جس انسان کی فطرت کا روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہو، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ گویا نور ایمان دو نوروں کا مجموعہ ہے، نور فطرت اور نور وحی۔ جن لوگوں کا باطن نور ایمان سے منور ہو چکا ہو وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ انہیں ان کے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کے اعمال کی حقیقت سراب کی مانند ہے جو ریاکار ہیں، یا اللہ کی جزوی اطاعت کرتے ہیں، یا جن کے دلوں میں ایمان کے بجائے منافقت کی بیماری ہوتی ہے۔ روز قیامت انہیں نیکیوں کا اجر نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ملے گا۔ پھر ان بد نصیبوں کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی مثال دی گئی جو ایمان اور عمل دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اندھیروں سے بچائے اور نور ہی نور عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 41 سے 50۔ چھٹے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کی ہر شے زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا، انہیں باہم ملاتا اور ان سے بارش برساتا ہے۔ آسمان سے اولے برساتا ہے جن سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو بینائی سے محروم کر سکتی ہیں۔ اللہ ہی نے رینگنے، 2 پاؤں اور 4 پاؤں پر چلنے والی مخلوقات بنائی ہیں۔ بلا شبہ ان مظاہر قدرت میں بندوں کے لیے سبق آموزی کا سامان ہے۔ اسی رکوع میں منافقین کا طرز عمل واضح کیا گیا۔ جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتے، البتہ اگر ان فیصلوں سے اپنے حق میں کوئی فائدہ نظر آئے تو وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نور نہیں ہے ایمان کا۔
یعنی ان کے دل نور ایمان سے محروم ہیں۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 51 سے 57 تک۔ 7ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ مومن وہی ہیں جب شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے تو فوراً ہم نے سنا اور قبول کیا کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کامیابی کے بلند درجات پر پہنچنے والے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلے قبول نہیں کرتے وہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف حق پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ اگر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ایمان اور اعمال صالحہ کا حق ادا کر دیں تو اللہ انہیں زمین میں خلافت اور دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے گا، اور تب واقعتاً اللہ کی عبادت یعنی کلی اطاعت ہو سکے گی۔ البتہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہیں۔ رکوع نمبر 8 آیات نمبر 58 سے 61 تک۔ 8ویں رکوع میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا کہ نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد بچے اور خادمین صاحب خانہ کے خلوت کے کمرے میں نہ آئیں۔ بچے بالغ ہونے کے بعد کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ ایسی بوڑھی خواتین جن کے لیے نکاح کا امکان نہیں ہے وہ زیب و زینت کا اہتمام کے بغیر کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس رعایت کو اختیار نہ کریں۔ رکوع نمبر 9 آیات نمبر 62 سے 64 تک۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں، اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں ہوتے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیر جماعت سے اجازت نہ لے لیں۔ پھر امیر جماعت کا اختیار ہے کہ انہیں اجازت دے یا نہ دے، البتہ جس اجازت دے اس کے لیے دعا استغفار کرے، کیونکہ اس نے اجتماعی کام سے رخصت لے کر ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اللہ ہمیں دین کے غلبے کے لیے کسی اجتماعی نظم کے ساتھ جڑنے اور پھر اس نظم کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں پہ ہماری سورہ نور کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ نور کے 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں جس کا خلاصہ ہم نے سمجھا ہے، اور اب ہماری دوسری سورت جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورت ہے سورہ فرقان۔ سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ مبارکہ ہے، یعنی اس میں ہمیں حق و باطل میں فرق بتایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 9 تک۔ اس میں جو ہے اللہ کی عظمت اور پھر دشمنان حق کے اعتراضات کا بیان ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ گزرے ہوئے قصوں کا مجموعہ ہے۔ محمد کیسے رسول ہیں جو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں؟ ان کے لیے تو سونے چاندی کے خزانے اور لہلہاتے ہوئے باغات ہونے چاہیے۔ اللہ نے اعتراضات پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ مخالفین قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کی ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10 سے 20 تک۔ دوسرے رکوع میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت باغات اور شاندار محلات عطا کر سکتا ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس آخرت کا ذکر کرے جس میں ان سے جرائم جو بھی انہوں نے جرم کیے ہوں گے ان کی باز پرس ہوگی۔ وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ وہاں موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ مشرکین نے جن نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ اللہ کی عدالت میں مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب کوئی مشرکین پر سے عذاب کو ٹالنے والا نہ ہوگا۔ مزید بیان ہوا کہ اللہ نے اب تک جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور ان میں بشرا کمزوریاں تھیں۔ انہوں نے کمزوریوں کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل کر کے انسانوں پر حجت قائم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اہل باطل کے لیے آزمائش بن گئی ہے اور ان کا ظلم و ستم اہل حق کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ سب کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے اور عنقریب حق و باطل میں فیصلہ کر دے گا۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 18 اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا مختصر خلاصہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کن کن باروں میں بات کی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں 19واں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی
جو ہے توفیق عطا فرمائے اور برے لوگوں سے اور برے کاموں سے ہم لوگوں کو دور رکھے. آمین ثم آمین. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 18واں پارہ. آج ہم 18ویں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں. سورہ مومنون جس کے 6 رکوع ہیں، سورہ نور جو 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور سورہ فرقان جس کے